بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پڑھتی رہوں درود و سلام ہر دم کہ میری زبان ان کے ذکر سے تر رہے۔ جب جب میں درود پڑھا کروں، آپ سب بھی مجھے سننے والے جتنے بھی ہیں درود پڑھا کریں، کیونکہ حکایت ہے، میں نے بھی پہلے بھی بیان کی ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ان کی مرنے کے بعد بخشش ہو گئی۔ پوچھا آپ کی بخشش کیسی ہوئی؟ تو فرمایا کہ ایک مجلس میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا اور مجھے سننے والوں نے بھی درود پاک پڑھا، بس اللہ تبارک تعالیٰ کو یہی عمل میرا پسند آ گیا اور اس کے سبب اس نے میری بخشش فرما دی۔ تو ہماری بھی بخشش کا نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے یہ درود پاک بن جائے۔ تو ایک ویڈیو کی طرح نہ لیں، علم دین سیکھنے کی طرح میری ہر ویڈیو کو دیکھا کریں۔ آئیے میں آپ کو ایک حکایت آج پھر سناتی ہوں کہ بغیر حج کیے حاجی بننا۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ بغیر حج کیے کوئی حاجی بن گیا ہو؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور معاشیت ایسی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں، ہم دونوں بھائی ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو میں کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلا۔ راہ میں یہ عجیب منظر دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ پر ایک مردار پڑا تھا اور ایک مفلوقُل حال عورت چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی۔ اللہ اللہ! میں نے خیال کیا کہ یہ مردار گوشت لیے جا رہی ہے، اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، ممکن ہے کہ یہ کوئی بھٹیارن ہو کہ یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت ایک مکان پر آ کر رکی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا اور اس میں 4 لڑکیاں آئیں جن سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے قلبی رنج ہوا۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، خدا کے لیے اس کو نہ کھا۔ وہ بولی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، ایک پردیسی آدمی ہوں۔ بولی، اے پردیسی، ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں، اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں۔ وہ بولی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں، ہم سید زادی ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ وسرا اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن حالت استراحت میں جائز ہو جاتا ہے اور ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ خاندان سعادات کے دردناک حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا۔ میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ، مگر میں نے باصرار اپنے کپڑے، احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا، جس میں 600 درہم نقد بھی تھے، سب لے جا کر بازار سے 100 درہم کا آٹا، 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے اور سادات کرام کے گھر پہنچا دیا اور سب سامان، کپڑے، آٹا وغیرہ ان کو پیش کیا۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی کہ اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی، اللہ تیرا اجر دگنا کرے اور تیرے گناہ معاف کرے۔ دوسری لڑکی نے اس طرح دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تیسری لڑکی نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے، جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے یوں دعا دی، اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا فرمانا اور اگلے پچھلے گناہ بھی اس کے معاف کر دینا۔ حجاج
حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے ہی میں مجبوراً پڑا رہا، یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ جو ہی حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا، اپنی حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل پڑے کہ میں حج پر نہ جا سکا۔ میں ان سے دعائیں لینے کے لیے ان کے پاس گیا۔ جب ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، ایسے غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ پہنچا۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ خوش نصیبوں کی سعی مشکور فرمائے اور آپ کا حج قبول فرمائے۔ تو جب میں نے ان سے یہ کہا تو وہ بھی مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج بھی قبول فرمائے۔ وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اجنبیت کیسی؟ کیا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم نے مل جل کر رمی جمرات نہیں کی؟ ان میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ بھائی انجان کیوں بنتے ہیں؟ ہم مکہ مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے۔ یہ دیکھیے، جب ہم روضہ اطہر کی زیارت کے باب جبرائیل سے آ رہے تھے تو اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت دی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربع، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ یہ لیجیے اپنی تھیلی۔ حضرت ربیع علیہ رحمۃ اللہ الودیع فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ خیر، میں نے وہ تھیلی لے لی، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر قصہ کیا ہے۔ اسی میں نیند نے گھیر لیا۔ میری ظاہری آنکھ تو کیا لگی، دل کی دنیا کھل گئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ الحمدللہ، میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا۔ میں نے اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا اور دست بوسی کر کے شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے ربی، ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے۔ سنو، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زاد راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت پر پیدا فرما دیا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج ادا کرتا رہے۔ نیز دنیا میں تمہیں یہ عوض یعنی بدلہ دیا جائے گا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں تمہیں عطا فرمائی جائیں۔ تم اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھو۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک تھیلی پر مہر لکھے ہوئے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے ہم سے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربیع بن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 سونے کی اشرفیاں موجود تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تیرے قدموں کا تبرک ید بیضائے کلیم، تیرے قدموں کا تبرک ید بیضائے کمیل، تیرے ہاتھوں کو دیا فضل مسیحائی ہے۔ کیسے انکار کریں گے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا؟ کیسے ہی انکار کریں گے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعمتوں کا؟ کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے ہمارا رب ہم پر۔
آج یہ حکایت بیان کرتے کرتے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت، اس کی نعمتوں کو سوچ کر میری آنکھیں اشک بار ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاجی اور حجن بنائیں۔ آپ سب کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کے ساتھ میٹھے مدینے میں عطا فرمائے اور مدفون جنت البقیع بنے، کفن مدینے کا کفن ہو۔ اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور اس دنیا سے ہمیں نجات عطا کر کے آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ بس کیا ہی کہوں، اسی کے ساتھ آپ سے اللہ حافظ کہتی ہوں۔